الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچیوں، ہم آج 17واں پارہ اور سورہ الانبیاء شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اور جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے وہ ملتے جلتے ہیں ان تمام مضامین کے ساتھ جو ہم اس سے پہلے مکی صورتوں کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ حضور دعوت توحید پیش کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ ہر ممکن طریقے سے آپ کی دعوت کو روک دینا چاہتے ہیں، اور پھر مختلف طریقوں سے اس پر اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ ان صورتوں میں یہ اعتراض ان کی طرف سے بار بار آیا ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ بار بار اس کا جواب دیا گیا ہے، لیکن وہ اس میں یکسو ہوتے نظر نہیں آتے، کہ ان کو یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ ایک بشر اور ایک انسان پیغمبر بھی ہو سکتا ہے یا پیغمبر کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ ان دونوں میں وہ تضاد اس طرح کا محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کسی طرح بھی ان کی تشفی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں بھی ان کے متضاد اعتراضات ہیں جو خود ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہر سطح کے لوگ جو منہ میں آتا کہہ رہے۔ توحید کے حوالے سے شرک کی تردید ظاہر ہے کہ ان صورتوں کا بنیادی مضمون ہے، اس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا، اور یہی اصل بنائے نزاع بھی ہے۔ ان کو ایک اور بڑی غلط فہمی ہے جس کو بار بار ان صورتوں میں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی رسولوں نے جب اپنی امتوں کے سامنے دعوت پیش کی اور انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو بالآخر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو تم نے اگر یہی رویہ اختیار کیا، یہی رویہ جاری رکھا، تو اندیشہ ہے کہ تم ہی کسی ایسے برے انجام سے دوچار نہ ہو جاؤ۔ تو وہ پلٹ کر بجائے اس کے سنجیدگی سے سوچنے کے، وہ پلٹ کر یہ بات کہتے تھے کہ جو آپ بار بار ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو یہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ اب اس پر چند سال گزرے تو پھر انہوں نے اس کو ایک دلیل بنا لیا کہ چونکہ آپ جس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں وہ آ نہیں رہا، تو معلوم ہوتا کہ آپ خدا نخواست جھوٹے ہیں، آپ سچے نبی نہیں۔ یہ اس کے بنیادی موضوعات ہیں، اور اس حوالے سے پھر عقلی دلائل بھی دیے گئے ہیں عقائد کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ انبیاء کی سیرت سے بھی استدلال کیا گیا، اور آخر میں جا کے ان کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ سب سے پہلی بات فرمائی گئی ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد عذاب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قیامت ہے۔ بتانا اس میں یہ ہے کہ جو دن گزر رہا ہے وہ قیامت کو قریب لا رہا ہے، اور حضور نے بعض دوسرے مواقع پر بھی ارشاد فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے۔ کبھی دو انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا کہ جس طرح دو انگلیاں ہیں ان کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے، بالکل میں اور قیامت اس طرح آگے پیچھے آئے ہیں۔ اب میرے چلے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں اترے گی، کوئی دعوت نہیں آئے گی۔ یہی ایک موقع ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ قیامت کو تم اپنی زندگی کے بارے میں کیا جواب دے سکو گے۔ اور پھر زندگی کے حوالے سے آپ بار بار یہ بات فرماتے تھے کہ میں تمہارے لیے ایک ضابطہ حیات لے کے آیا ہوں اللہ کی کتاب کی شکل میں، تو تمہیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، بلکہ اسے قبول کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم،
وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی بجائے اس کے کہ وہ اس پر توجہ دیتے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ظاہر آدمی کسی بات کو سمجھتا ہے تو اس کے بعد قبولیت تک پہنچتا ہے، لیکن وہ اس کو سننا بھی گوارا نہیں تھا، اگر سنتے تو سمجھتے نہیں تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کو کھیل سمجھ رہے۔ ان کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ تھا، ان کے دل میں یوں لگتا تھا کہ سنجیدگی اٹھا لی گئی ہے اور وہ زندگی کو ایک کھیل سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں، اور آپس میں جب سرگوشیاں کرتے تھے اس دین کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی دعوت کے بارے میں، تو دو باتیں کہتے تھے، وہی جو میں پہلے بات کہہ چکا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ سوال یہ ہے کہ یہ بات کہیے اپنی ذات میں کتنا بھی اچھا آدمی ہو لیکن ہے تو آخر ایک آدمی نا، ہے تو ایک انسان ہی ہمارے جیسا، تو ہم اپنے جیسے انسان کو پیغمبر کیسے مان لیں، اور جب پیغمبر نہیں مانتے تو اس کی بات پر ایمان کیسے لے آئیں، اور اس کے کہنے پر ایک کتاب کو کتاب اللہ کیسے تسلیم کر لیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور عجیب بات کہتے تھے جو سمجھنے کی ہے کہ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کہ کیا ہم دیکھتے بھالتے بھی اس سحر کے قابو میں آ جائیں اور اس کے پھندے میں پھنس جائیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے تھے کہ جو کتاب آپ پر اتری ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر اتاری ہے، یہ اللہ نے آپ پر نہیں اتاری، آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہیں، آپ سرے سے پیغمبر ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن دوسرے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس جادو کے ہم قابو کیسے آ جائیں۔ یہ ہے جو بات سمجھنے کی، وہ جادو کسے قرار دیتے تھے۔ بات یہ ہے کہ وہ دو چیزیں محسوس کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ایک تو یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک ایسا جادو ہے اور آپ کی شخصیت ایسی دل آویز ہے کہ جس آدمی کو بھی آپ کے پاس بیٹھنے اور آپ کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے وہ آپ کے اثر سے بچ نہیں سکتا۔ اور دوسرا وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم میں ایک ایسا اعجاز ہے اور ایک ایسا سحر ہے کہ قرآن کریم جس نے بھی سنا ہے وہ اس کے اثر سے دور نہیں رہ سکا، چنانچہ اس کو وہ جادو قرار دیتے تھے۔ اور یہ وہ بات ہے جو بعض مثالوں سے، خود اس دور کی بعض مثالوں جس کے احادیث نے بیان کیا ہے اور آثار صحابہ نے بھی، اور اس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی وہ دیکھتے نا کہ کوئی آدمی نیا آیا ہے تو کوشش کرتے کہ اس کے جا کر پہلے سے بدگمان کرے، اور قرآن کریم کے بارے میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں کہیں، اور اس طرح سے روز نئی وہ نئے طریقے سیکھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے۔ عتبہ بن ربیعہ جو خسر ہے ابو سفیان کا، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی سمجھدار اور ذمہ دار آدمی تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہوش مندی کے قائل تھے، اور آپ نے کئی دفعے اس کی تعریف بھی فرمائی، اور بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ شخص جنگ بدر میں خاص حالات میں مارا نہ جاتا تو امید تھی شاید یہ اسلام لے آتے۔ اس کے بیٹے تو اسلام لا چکے تھے، حذیفہ۔ اس نے ایک دفعہ قریش سے کہا کہ تم اگر چاہو تو میں محمد سے جا کے بات کر کے دیکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہم تو سب آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ حضور اتفاق سے سامنے حرم مکی میں بیٹھے تھے تو وہ اٹھ کر آپ کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا، بھتیجے ہم سب تمہارے بارے میں پریشان ہیں، کسی نوجوان نے اتنی عزت حاصل نہیں کی ہوگی اپنے معاشرے میں جیسے تم ہمیں عزیز رہے ہو، تمہاری گھروں میں مثالیں دی جاتی تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تم ایسی ایک مصیبت لے آئے ہو اپنی قوم کے لیے جس نے ہر گھر میں ایک لڑائی برپا کر دی، کہ باپ اگر مسلمان ہے تو بیٹے اس سے لڑ رہے ہیں، بیٹے مسلمان ہیں تو باپ ان سے الجھ رہا ہے، بیٹی ماں سے الجھ رہی ہے، ماں بیٹی سے لڑ رہی ہے، گھر گھر میں بھائی بھائی سے الجھا ہوا ہے۔ تو ہم ایک عجیب مصیبت کے قابو آ گئے، تو تم یہ جو مصیبت لے آئے ہو، اور جس طرح تم نے بتوں کی مذمت کی ہے اور خود اپنے آباء و اجداد کو تم نے کافر اور گمراہ بتایا بلکہ بیوقوف کہا، تو آخر بات کیا ہے؟ اگر تم پر کوئی جن اترتا ہے اور وہ آ کر تمہیں اس طرح کی باتیں پڑھاتا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم کسی سے تمہارا علاج کراتے ہیں، اور اگر تمہارا مقصد اس سے کچھ حاصل کرنا، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے پاس بہت بڑی دولت آ جائے تو ہم کل شام سے پہلے تمہارے گھر میں ڈھیر لگا دیتے ہیں دولت۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں سردار بنا دیں یا اپنا بادشاہ بنا دیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔
یعنی جو ممکن باتیں ہو سکتی تھیں جس کے لیے لوگ اس طرح کی کاوشیں کرتے تھے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم، اور اگر تم پر کوئی بیماری ہے تو ہم اس کا بھی علاج کرواتے۔ جب وہ باتیں کہہ چکا تو حضور فرمایا کہ ابو الولید آپ اپنی بات پوری کر چکے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا میری سنو۔ آپ نے حامیم سجدہ کی آیات پڑھی، اور بعض روایات میں ہے کہ جب وہ حضور تلاوت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو اور اس سے اعراض کرتے ہو تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اسی عذاب سے جو اس سے پہلی قوموں پہ آ چکا ہے، قوم عاد پر، قوم سمود پر۔ تو وہ اس قدر متاثر تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن خوانی سے کہ اسے جلدی سے آگے بڑھ کر آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بھتیجے اپنی قوم پر رحم کھاؤ، اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس گیا تو آتے ہوئے دیکھ کر اس سے ساتھیوں نے کہا کہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو چہرہ لے کر ابو الولید گیا تھا۔ جا کر اسے کہا کہ تم اگر میری بات مانو تو محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گیا سارے عرب پر تو تمہاری عزت ہے کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے، اور اگر وہ مغلوب ہو گیا، مارا گیا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن جو کچھ میں نے آج اس سے سنا ہے وہ رنگ لا کے رہے گا، ایسا کلام اس سے پہلے میں نے نہیں سنا۔ یہ ہے وہ جادو جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کہ تم جانتے بوجھتے دیکھتے بھالتے جادو کے قابو آ جاؤ۔ یعنی ایک طرف تو آپ کو پیغمبر ماننے کو تیار نہیں تھے، اور دوسری طرف کلام اللہ کے غیر معمولی اثر کا انہیں انکار نہیں تھا، اس لیے بار بار اس کے بارے میں وہ مشورے کرتے کہ یہ قرآن جو اتنا زود اثر واقع ہوا ہے کہ اس سے فوراً روحیں اثر قبول کرتی ہیں، تو آخر یہ ہے کیا؟ اور لوگ جب اس کے قریب آتے ہیں تو اثر قبول کرتے ہیں۔ تو ہم جب مثلا حج کے دنوں میں سارے قبائل کے لوگ آتے ہیں، اور حضور ان دنوں ہر قبیلے کے بعد جا کر اپنی دعوت پہنچاتے بھی تھے، تو کہا ان سے پہنچنے سے پہلے ہم لوگوں سے جا کر کیا کہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ پڑھ کے سناتا ہے؟ تو قرآن کی کہتا بل قالوا اضغاث احلام بل افطرا ہوا بل ہوا شاعر۔ کہا کبھی تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ تو پراگندہ خواب ہیں، یہ خواب کی باتیں کرتا ہے۔ کبھی کہا یہ کہنا کہ یہ ایک شاعر ہے، یہ کلام اصل میں اس کا شعر ہے۔ کبھی ان کو کہنا یہ پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں جو تمہیں سناتا ہے، اس طرح کی باتیں کہنا۔ چنانچہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوا مسلمانوں کو اور اسلام کو کہ برسوں کی کوششوں سے حضور جن لوگوں تک نہیں پہنچ پائے تھے، انہوں نے کوئی قبیلہ ایسا نہیں رہا جس تک حضور کا نام کم از کم نہیں پہنچا دیا۔ چنانچہ بہت سے لوگ ان میں ایسے نکلے جو سمجھدار تھے، انہوں نے خود سوچا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہم کو بچے تو نہیں ہیں، ہم جا کر خود مل کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دوس قبیلے کے ایک مشہور آدمی طفیل بن عمر جو بہت بڑے شاعر بھی تھے، وہ کہتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بھی یہ لوگ ملے اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھو تم تو نہیں جانتے، اجنبی ہو، ایک نووارد ہو، ہمارے یہاں ایک شخص ایسا پیدا ہوا ہے، اس کے کلام میں غیر معمولی تاثیر ہے، ہاں وہ جادو، چنانچہ وہ جادو کے زور سے لوگوں کو متاثر کر لیتا، تم اس کے قریب نہ جانا۔ کہا باتیں سن سن کر میں اندیدہ دشمن ہو گیا حضور کا، چنانچہ میں حضور کے سائے کے بھی قریب نہیں جاتا تھا، حضور کو گزرتا دیکھتا تو میں راستہ ہٹ جاتا۔ ایک دن میں گزر رہا تھا حرم سے تو کوئی نہیں تھا، تو گئی رات کو میں نے دیکھا کہ حضور کچھ پڑھ رہے ہیں، میں بجتا ہوا نکلا، پھر بھی اس کے چند کلمات میرے کانوں میں پڑ گئے، تو اس سے میں نے ایک اثر کو محسوس کیا، چونکہ وہ شاعر آدمی خوش ذوق آدمی تھے، تو پھر قریب چلے گئے۔ جب حضور نماز پڑھ کے گھر کو گئے تو پیچھے چل پڑے، جا کر خاموشی سے آپ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور آپ سے کہا کہ میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں، اس طرح آیا ہوں اور مجھے آپ کے بارے میں یہ کہہ کر بدگمان کیا گیا ہے، تو آپ بتائیے کہ اصل بات کیا، آپ کہتے کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قرآن کریم پڑھ کے سنایا تو وہی مسلمان ہو گئے اور واپس اپنے قبیلے میں گئے، تو جنگ خندق تک انہوں نے اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیا اور جنگ خندق میں آ کے شریک ہوئے اور حضور کو آ کے ملے۔ یہ ہے وہ جادو جس کا یہ کہتے تھے کہ ہم ایک طرف تو دیکھتے ہیں کہ حضور ایک آدمی ہے تو ہم ظاہر ہے کہ ان کو پیغمبر نہیں مان سکتے، لیکن جو وہ پڑھ کے سناتے ہیں وہ یقین کچھ جادو ہے۔ قرآن کریم اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم جو بار بار اس مسئلے کو اٹھاتے ہو کہ حضور ایک انسان ہے انسانوں کی طرح، تو کہا تمہیں اگر نہیں معلوم تو اہل کتاب سے پوچھو، وہ بے شک حضور کے دشمن ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ وہ بہت سارے پیغمبروں کو جانتے، تم تو نبوت کا تصور ہی نہیں رکھتے، اسی تم تو امی محض ہو۔ ان سے جا کر پوچھو کہ جن پیغمبروں کو تم مانتے ہو کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام،
حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ بڑے بڑے پیغمبر جو بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں، ان سے پوچھو، یہ تو ان کے جانے پہچانے ہیں، ان کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے، تو کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ایسا کوئی جسم پیدا نہیں کیا جس کا جسم ہو لیکن وہ کھانا نہ کھائے اور وہ پھر ہمیشہ زندہ بھی رہے۔ کہا ایسا تو ہم نے تو کوئی جسم پیدا نہیں کیا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو پیدا کیا، وہ کھاتے پیتے تھے، انسان تھے، جو انسان ہوگا وہ ظاہر کھانے کھائے پیے گا بھی۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لو کہ ان لوگوں نے باوجود انسان ہونے کے اپنی قوموں کے سامنے دعوت پیش کی، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ لیکن ہم نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے ہم نے ان کو پورا کیا۔ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفین۔ ان کے ساتھ ہم نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے، ان کو سربلندی دی، ان کے دین کو کامیابی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی بالآخر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اس میں مجموعی طور پر ان سب باتوں کا جواب دیا گیا ہے کہ تم کبھی اس کو اضغاث و احلام کہتے ہو، کبھی اسے شاعری قرار دیتے ہو، کبھی اس کو جادو قرار دیتے ہو قرآن کریم کو، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، لیکن آخر اس میں ایسی پیچیدگی کی بات کیا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اگر اس کو غور سے پڑھو تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں خود تمہارا ذکر ہے۔ تمہارے ذکر سے مراد ہے کہ اس میں تمہارے معاملات زیر بحث ہے، اس میں تمہاری نفسیاتی کیفیتوں کا ذکر ہے، اس میں تمہاری فطری الجھنوں کا ذکر ہے، اس میں جو کوئی تم اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر جو گناہ کرتے ہو ان گناہوں کا رد کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس میں جس ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، اس سے کیا قوت پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر، ان بحثوں کو اٹھایا گیا۔ اسی میں تمہاری زندگی اور تمہاری دنیا جن چیزوں سے برباد ہوتی ہے ان سے روکا گیا، جن سے عاقبت بنتی ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ تو اس میں تمہاری اپنی زندگی ڈسکس کی گئی ہے، تو اس میں ایسی کیا بات ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ افلا تعقلون، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ چنانچہ یہ ہے وہ بحث جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل چلتی ہے، لیکن بار بار قرآن کریم اس بات پر زور دے رہا ہے کہ تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم قرآن کریم کو اور صاحب قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تمہارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تم نے زندگی کو ایک کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔ تم سمجھ تو یہاں دنیا میں آئے ہیں کھانے پینے کے لیے، کھا پی کے مر جائیں ختم ہو جائیں گے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مقصد نہیں۔ حالانکہ پروردگار نے انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا، اس نے یہ کائنات اس لیے نہیں بنائی، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، یہ ہمارا کوئی کھیل نہیں ہے۔ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو پھر اپنے پاس ہی کر لیتے، تمہیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ ہم نے یہاں تمہیں پیدا کیا ہے اور یہاں زندگی بسائی ہے، یہاں بلکہ تمہیں خلافت دی ہے، تو یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ حق و باطل کی میں ایک پرخاش ہوگی، ہم اس میں حق کا ساتھ کون دیتا ہے، باطل کے ساتھ کون رہتا ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، کہ یہاں ہم نے تمہیں جو شعور دیا، عقل دی، اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری، تمہارے لیے ایک طریقے حیات نازل کیے، اب اس کو قبول کرنا سمجھ سوچ کر یہ تمہارا امتحان ہے۔ جو اس کو قبول کر لیتا ہے اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں، وہ حق کا ساتھی۔ جو اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اب ظاہر ہے کہ ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، دونوں میں پرخاش ہوتی ہے، ایک آویزش چلتی ہے۔ یہ آویزش ہے وہ جو اصل میں پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حق کے ساتھی کون ہے اور میرے دشمن کون۔ تو یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے، لیکن تم اس کو سمجھنے کی تیاری نہیں ہو۔ اس طرح مشرکین عرب کو، مشرکین مکہ کو یہ بات بنیادی طور پر سمجھانے کے لیے کہ اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید کو قبول کرو، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، جو وہ دعوت لے کے آیا اس کو سمجھو، اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو۔ پھر یہ اس میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ترہیب بھی ہے، عذاب کا ذکر بھی ہے، بعض تنبیہات بھی ہیں، لیکن یہاں سے جو اب میں آیت پڑھ رہا ہوں اس میں نہایت مثبت انداز میں اسی کو کہنا چاہیے بنیاد قرار دے کر اس بحث کو چھیڑا گیا۔ فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، کہا اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، تکبر نہیں کرتے، اور نہ وہ اللہ کی بندگی سے کبھی ملول ہوتے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس میں کبھی دم نہیں لیتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، یعنی ان کی اصل حیثیت تو یہ ہے کہ اللہ کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ کائنات کا مالک ہے. دنیا جہان میں جو کچھ ہے، جو تم دیکھتے ہو جو نہیں دیکھتے، وہ سب کا مالک ہے، سب اس کے مملوک ہے، سب اس کی ملکیت ہے. اور جس کو تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان سے استمداد بھی کرتے تھے. اور جب کبھی ان کو سمجھایا جاتا کہ دیکھو تم کیسے بڑے بڑے پاپ کرتے ہو، کل کو یہ کیا جواب دو گے، تو اولاً تو انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں تھا قیامت آئے گی. لیکن اگر وہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مانتے تھے، وہ کہتے اچھا قیامت آئے ہی اگر، اور ہم سے اس کا سوال کیا بھی گیا تو ہماری اس میں کیا مشکل ہے. باپ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی بات کبھی نہیں ٹالتا، تو ہم اس کی بیٹیوں کو جو ہم پجاری ہیں اور اس کو مانتے ہیں، تو وہ یقین ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو رات دن اللہ ہی کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، وہ اس کے بندوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آگے جا کے فرمایا گیا انہم عباد مکرمون، وہ تو وہ بندے ہیں جن کو عزت دی گئی ہے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، لیکن تم نے انہیں اور اس کے ساتھ دوسرے جنات کو، نہ جانے کس کس کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا اور خدا بنا رکھا. کہا ان میں سے کوئی خدا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں تم یہ بتا سکو کہ وہ ایک بے جان مادے کو اٹھا کر کھڑا کر سکتا. ہم ینشرون، وہ اٹھا سکتے ہیں دوسروں کو، یعنی دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں. موت کے بجائے زندگی دینا یہ تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور جن کو تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے تو ہمیں بھی بتاؤ. اور پھر ایک سوال کیا ان سے، کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کو اور معبود بھی ہوتے تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے. اس لیے کہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ معبود برابر کے ہوتے تو وہ ایک دوسرے کی بات کبھی نہ مانتے، وہ برابر کے اختیارات کا استعمال کرتے. اگر ان میں سے ایک بڑا ہوتا دوسرا اس کا ماتحت ہوتا، جو ماتحت ہوتا وہ خدا نہیں ہوتا. خدا تو کسی کا ماتحت نہیں ہوتا. اگر وہ اپنی اس کائنات کو الگ الگ تقسیم کر لیتے تو ظاہر ہے کہ کائنات میں تو جتنے بھی کرے ہیں وہ ایک دوسرے کی مناسبت سے، ایک دوسرے کے تعاون سے کام کرتے ہیں. مثلا دیکھیے، ایک دانہ گندم اگتا ہے تو زمین اس کو اگاتی ہے، آسمان اس پر بارش برساتا ہے، آسمان میں معلق سورج اس کو گرمی پہنچاتا ہے، آسمان ہی میں معلق چاند اس کو گداز مہیا کرتا ہے. تو دیکھ لیجیے یہ بظاہر نیچے اور اوپر کی جو کائنات ہے ہمیں الگ الگ دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ کے قانون میں بندھی ہوئی ہے اور وہ سب مل کر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو منظور ہے. باہمی ان میں تخالف ہے، ان میں توافق نہیں ہے، لیکن مخالف ہونے کے باوجود کیا مجال ہے جو کہیں بھی مخالفت کا اظہار کرے. یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ زمین سوکھ جائے اور آسمان انکار کر دے میں بارش نہیں برساؤں گا، یا آسمان بارش برسائے تو زمین اس کو نگلنے سے انکار کر دے اور وہ ہر جگہ دلدل بن جائے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. یا زمین میں دانہ گندم بویا جائے، وہ اپنا سینہ اس کے لیے روئیدگی کے لیے نہ کھولے، یہ کبھی نہیں ہوتا. اللہ نے تمام مخالف عناصر کو اس طرح آپس میں مل کر کام کرنے پر مجبور کیا ہے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. اگر ایک زیادہ ہوتے، ایک سے زیادہ، تو یقین یہ کائنات تباہ ہو جاتی. فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے وہ چونکہ تنہا ہے، صاحب اختیار ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ سب سے پوچھے گا تم کیا کرتے. اگر تم نے خدا بنا رکھے ہیں اس سے، تو یہ اس کو بات کو کبھی نہ بھولو کہ کل کو تم اس کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش کیے جاؤ گے. اور یہ بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے آخر کس دلیل کی بنیاد پر یہ خدا بنائے تھے. ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا تم نے اس کے علاوہ خدا بنا لیے ہیں. قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون. کہا پھر اس کی دلیل لاؤ. ایک تو میرے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے جو اس دور کی رہنمائی کے لیے، اس کو پڑھ کے دکھاؤ کوئی دلیل ہے اس میں کہ خدا کے سوا کو اور خدا بھی ہے. دوسرا ذکر من قبلی، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتر چکی ہیں، بتاؤ اس میں کہیں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ اور قوت بھی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں بعض دفعے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شاید جتنا بار بار اس مضمون کو چھیڑا جا رہا ہے، یہ مضمون تمام صورتوں میں، مکی صورتوں میں خاص و بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے شاید
بتوں کو معبود بنا رکھا تھا، اس لیے اس دور کا شاید مسئلہ تھا، آج کے دور کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس لیے اس کے لیے لفظ طاغوت استعمال کیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اگر تم کسی طاغوت کو مانتے ہو تو طاغوت الہ ہوتا ہے۔ طاغوت ہر وہ قوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی عبادت کروائے، اپنی بندگی کروائے، اپنے احکام کی غیر مشروط اطاعت کروائے، اپنے قانون کو منوائے، اپنے طریقے پر چلنے پر مجبور کرے، ایسی ہر قوت کو طاغوت کہتا ہے قرآن کریم۔ اس لیے کہا گیا کہ بَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے جتنے رسول بھی دنیا میں بھیجے ہیں، ہر امت میں رسول بھیجا تو اس نے اس کو حکم یہ دیا کہ جا کر کہو کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کے قریب مت پھٹکو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو ہمارا یہ مسئلہ تو آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ دنیا نے طاغوتی مختلف طواغیت کو ہمیشہ پوجا ہے، خاص طور آئینی حوالوں سے، قانونی حوالوں سے، قوت کے اور طاقت کے حوالے سے، استمداد کے حوالے سے، رہنمائی طلب کرنے کے حوالے سے، دریوزہ گری کے حوالے سے، تہذیب و تمدن کی دریوزہ گری کرنے کے حوالے سے قدم قدم پر اس دور میں دوسری تہذیبیں پوجی جا رہی ہیں، دوسرے ازم پوجے جا رہے ہیں، دوسرے ہیرو پوجے جا رہے ہیں۔ یہ اصل میں اس دور کے وہ بت یا وہ خدا ہیں جن کی تردید بار بار ہو رہی ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اصل یہی مسئلہ رہا ہر دور کا، اور یہی گمراہی کی جڑ تھی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا تجھ سے پہلے اے پیغمبر، مگر ہم اس کو یہ وحی کرتے تھے کہ جا کر دنیا کو یہ تعلیم دینا کہ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے مگر میں، بس بندگی میری ہی کرو۔ چنانچہ اسی حوالے سے پھر انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہوں نے صرف ایسا نہیں ہے کہ تخت و تاج کے مالکوں سے یا شیطانوں سے یا بتوں سے یا غلط قوتوں ہی کو شریک کیا ہو، انہیں اللہ کے نیک بندوں کو بھی تو ہمیں شریک ٹھہرایا۔ اسے قرآن کریم انبیاء کا جو تذکرہ کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ دیکھو یہ انبیاء تھے اور تم ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہو۔ مثلا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وہ اس لیے کہ مسلمان، عیسائی، یہودی، یہ تین بڑے مذاہب ہیں اور تینوں اپنا ان کو مقتدا مانتے ہیں، تینوں اپنا ان کو امام سمجھتے ہیں، اور انہی کی ملت پر چلنا آج بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، بلکہ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم ان کے ملت پر چلنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بعثت ہی آپ کی ملت کی تجدید کے لیے ہوئی ہے، اسی ملت پر آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، تو وہ چونکہ سب کے لیے محترم ہے اور سب کے لیے امام ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کی مثال دی، ان کی زندگی کے واقعات بیان فرمائے۔ ایک تو بتایا کہ دیکھو وہ آئے اس لیے تھے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، کہ یہ تم نے تمثیلیں بنا رکھی ہیں جن کی تو پوجا کرتے ہو، مجسمے بنا رکھے ہیں بڑی بڑی قوتوں کے، یہ شرک چھوڑ دو۔ اپنے باپ کو اپنے باپ کو تنبیہ کی، اپنی قوم کو تنبیہ کی۔ جب اس بات کو نہیں مانے تو انہوں نے چونکہ مجسمے بتوں کی شکل میں اب ایک بت خانہ بنا کر وہاں سجا رکھے تھے، وہاں پہنچ گئے، جبکہ ان کا کوئی تہوار تھا تو ان کی غیر موجودگی میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور جب قوم نے آ کے دیکھا تو وہ حیران ہے کہ یہ کیا کس نے، تو انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ کس پر اشتباہ شبہ ہو سکتا ہے، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، بڑا ظالم ہے وہ۔ تو ان میں سے کسی نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان آدمی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ کہا لاؤ اسے، فاتوا بہ علی اعین الناس، سب لوگوں کو جمع کیا گیا، ان کو لے کے آئے، یعنی حماقت یہ کی وہی فرعون کی طرح کہ سارے جادوگروں کو جمع کر کے لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے، ان کے سامنے ناکام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو اور زیادہ بھدوڑی۔ انہوں نے بھی سب کو جمع کیا تاکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم اس نوجوان کو ان کے سامنے سزا دیں گے۔ پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ان بتوں کو تو نہ توڑا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان کا بڑا، یہ جو ایک بڑا بت ہے یہ تو خدا ہے نا تمہارے، ان سے پوچھو نا کہ تمہارے سامنے کس نے مار ڈالا، ہو سکتا ہے اس نے ان کو مارا ہو کہ کہیں بگڑ گیا ہو کسی بات پر جو ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے اس نے، یا اس کے موجودگی میں اگر کوئی اور کر کے گیا تو پوچھو نا اس سے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اب انہوں نے اپنے سر جھکا لیا، اپنے ضمیر میں منہ دیا، سوچا اور اپنے دل میں کہا کہ ہو تو تم ظالم لوگ، یعنی یہ تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، یا آخر بتوں کی مورتیاں یہ کیا بتائیں گے۔
لیکن ان کے ساتھ جو کچھ کیا، کب ماننے والے لوگ تھے وہ، اور مان کے کیوں دیتے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہا تم ایسے لوگوں کی یا ایسی قوتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اب انہیں اپنی طاقت کا اظہار کیا، آگ جلائی، اس میں پھینکا۔ اللہ فرماتا ہم نے حکم دیا آگ کو یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، لیکن یخ اتنا ٹھنڈا نہ ہونا کہ یخ ہو کے رہ جائے ابراہیم، وسلاما علی ابراہیم، ان کے لیے سلامتی بن جانا، کوئی تکلیف نہ دینا انہیں۔ اس طرح اللہ نے ان کو نجات دی، ان کو بھی، لوط علیہ السلام کو بھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے اسحاق دیا انہیں، یعقوب علیہ السلام جیسے وقت ان کے پوتے پیدا کیے، ان کو بھی اللہ نے نبوت دی۔ پھر آگے حضرت لوط کو پیغمبری دی گئی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ نے ان کو قوم سے جس طرح ان کو نجات دلائی، ان کو عذاب کا شکار کیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد کا ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر مسلسل، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جو اتنی ابتلاؤں کا شکار ہوئے، بیمار ہوئے، صحت سے تقریباً مایوس ہو گئے، سارا خاندان تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، حالانکہ بہت بڑے رئیس آدمی تھے، کہتے تو شاید دنیا میں ان سے بڑھ کر رئیس کوئی نہیں ہوگا۔ جب کچھ نہیں بچا تو بالآخر انہوں نے بھی اپنے رب ہی کو پکارا کہ ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور کتنا باوقار انداز ہے ان کا، کہا یا اللہ، اس پکارا انہیں اپنے رب کو، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف نے چھوا ہے، میں بیمار ہوں، اور وضاحت نہیں کی اللہ سے بڑھ کر کون جانتا، وانت ارحم الراحمین، یعنی مجھے بیماری کھا گئی اور تو ارحم الراحمین ہے، بس۔ تو دیکھو کتنا وقار ہے اس میں، یعنی بالکل ایسا جیسے آدمی کو یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں آپ فیاض ہیں، بات ختم ہو گئی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ان میں بتانا یہ ہے کہ دیکھو ان میں ایک ایک پیغمبر اپنے دور کا ایک منفرد آدمی، ایک منفرد شخصیت کا مالک، لیکن کسی کو بیماری لگی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ان کو اولاد نہیں ہے، کوئی دشمنوں کے قابو آیا ہوا ہے، ان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، کسی پہ کوئی مصیبت ہے، کسی کو کوئی مصیبت۔ یہ مصیبتیں انسانوں کو آیا کرتی ہیں، فرشتوں کو تو نہیں آیا کرتی۔ اگر یہ انسان نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں اور یہ حالات ان کے ساتھ کیوں پیش آتے؟ آخر میں جا کے فرمایا کہ اب دنیا کی صلاح و فلاح صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ ہم نے جو ہمارے پاس سب سے بڑی رحمت تھی اور جس کے نتیجے میں دنیا کو رحمت نصیب ہو سکتی تھی، اس کو ہم نے رحمت کا اعلان بنا کر، یہ رحمت کا عنوان بنا کر بھیج دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ طریقے زندگی لے کے آئے ہیں، جو طرز زندگی لے کے آئے ہیں، جو رہنما اصول زندگی کے لے کے آئے ہیں، جو اللہ کی کتاب آپ لے کے آئے ہیں، آپ کی جس طرح کی شخصیت ہے، آپ جس طرح زندگی کا ایک روزنامچہ لوگوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، آپ جو سنت کا پیغام دے کے جا رہے ہیں، یہ اگر انسانیت قبول کر لے تو یہ وہ رحمت کا پیغام ہے جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور رحمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے برنارڈ شاہ سے پوچھا گیا تھا، یا وہ 1930 میں یہاں آیا تھا، کہ تم سنا کہ ہمیشہ اسلام کے بارے میں اچھے کلمات کا اظہار کرتے ہو، تو تم کیا کہنا چاہتے ہو اس امت کو؟ اس نے کہا کہ میں اس اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہوں، باوجود اس کے کہ وہ عیسائی تھا۔ تو اس نے کہا تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے؟ انہوں نے کہا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیک ٹو محمد کی طرف پلٹو۔ اور یہ بھی کہا کہ آج اگر محمد کو ڈکٹیٹر مان لیا جائے تو دنیا کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور اس کو مزید واضح کیا کہ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میری دعوت کی بنیاد یہ ہے، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے یہ بات، کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، فہل انتم مسلمون، بتاؤ تم اس کے سامنے سر نگو ہوتے ہو یا نہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہو یا نہیں۔ اگر اس کو ایک الہ مان کر، اسی کو آئین اور قانون دینے والا مان کر، رہنمائی دینے والا مان کر، اور مجھے اس کی تشریح کرنے والا مان کر، اور بطور ایک شخصیت کے مجھے تسلیم کر کے، اگر تم اس کو قبول کر کے اس کو اختیار کر لیتے ہو، یہ تمہاری وہ راستہ ہے جس میں سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ سورہ الحج کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف حج ہی کے احکام کو بیان کرتی ہے، اگرچہ اس میں حج کے احکام بھی ہیں۔ تو نام اس کا، جیسے پہلے مسلسل عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، کہ صرف شناخت کے لیے ہے، اور یہ ماخوذ ہے اس آیت کے ٹکڑے سے، اذن فی الناس بالحج، اس سے نام، اس سے لفظ لیا گیا اور اس کا نام رکھ دیا گیا۔ جہاں تک اس کے مباحث کا تعلق ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں، ہاں اس کی ایک بات جو ذہن نشین ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ صورت اگرچہ مدنی کہلاتی ہے، لیکن اس بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ آئے مدنی ہے یا مکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ابتدائی جو آیات ہیں، ابتدائی چند رکوع، وہ تو صاف بتلاتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئے، لیکن بعد کے اس کے اتنے مضامین ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کچھ حصے شاید مکے میں نازل ہوئے ہیں، کچھ مدینے میں نازل ہوئے، لیکن اس کو بہرحال مدنی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بیشتر حصہ اس کا مدینہ منورہ میں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا۔ تو اس لیے شروع کی اس کی جو بحث ہے وہ تو اس میں خطاب مکے کے لوگوں سے ہے، مشرکین مکہ سے، اور جن موضوعات پر ان سے عام طور پر خطاب میں بات چلتی رہتی ہے دوسری صورتوں میں بھی، وہی مضامین اس کے بھی ہیں۔ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ حضور ان کے سامنے توحید پیش کرتے ہیں، کیونکہ اسی سے باقی ساری باتیں نکلتی ہیں، اور یہی بنیاد ہے تمام باقی عقائد کی، اور وہ اس کو کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ شرک کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا۔ دوسرا اس میں خطاب ہے مذبذب مسلمانوں سے، یعنی ان لوگوں سے جو مسلمان تو ہیں لیکن ابھی اسلام کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، کہ جب دیکھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے تو وہ مسلمان ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اس میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو وہ پس و پیش کر جاتے ہیں۔ ان سے خطاب، اور پھر تیسرا خطاب اہل ایمان سے ہے، اور وہ خطاب دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خطاب ان سے بھی ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی، اور دوسرا خطاب ہے اہل ایمان سے، جس میں صرف انہی کو احکام اور انہی کو ہدایات دی گئی۔ مشرکین مکہ کو سب سے پہلے خطاب فرما کے جو ارشاد فرمایا گیا ہے، اگرچہ ان کو سمجھانا تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں، تو ظاہر جب اس کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں گے، اس کے مطابق مطلق ہونے کے قائل ہو جائیں گے، تو پھر رسالت کے قائل بھی ہونا پڑے گا، اور رسول کی ہدایت کے مطابق آخرت پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ تو باقی معاملات سب خود بخود درست ہو جاتے ہیں، کہ جب تک آدمی اللہ کو نہیں مانتا اس کے رسول کو کیوں مانے گا، اور جو رسول کو مانے گا وہ ظاہر کتاب کا انکار کیسے کرے گا، اور جو کتاب کو بنیادی ہدایت تسلیم کر لیتا ہے تو کتاب تو بار بار تو آخرت پر یقین لانے کا حکم دیتی ہے، تو ظاہر اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان تمام مباحث کا جو مدار ہے وہ توحید پر ہے، لیکن یہاں جو آغاز کیا گیا ہے خطاب کا وہ توحید کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ قیامت کے حوالے سے، اور اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اس خطاب میں ترغیب غالب ہے، اور پیش نظر یہ ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ اس بات سے خدشے کا شکار ہو جائے، سہم جائیں، ڈر جائیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے اور وہ دن بہت ہولناک ہوگا، اور اس دن ہمیں اپنے عقائد کے بارے میں بھی اور اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، تو پھر ان سے باقی باتیں منوانا یا ان کو تسلیم کروانا یا ان کو کم از کم ان پر ایمان لانے کے لیے کہنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اسی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یہاں قیامت کو ایک زلزلے سے تعبیر فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیامت کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے 3 مراحل ہوں گے، 2 تو مراحل مشہور ہیں، لیکن تیسرا مرحلہ بھی ہے جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ وہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک عام گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور یہ اس وقت ہوگی جب پہلی دفعہ نفخ صور ہوگا، کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب صور پھونکیں گے تو اس میں پہلا تو یہ ہوگا کہ ایک عام گھبراہٹ پیدا ہوگی، اور ہر آدمی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوگا،
اور گھبراہٹ کی کیفیت یہ ہوگی کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، کہ جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی تو زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے، تو واقعہ عظیم پیش آ جائے گا۔ یعنی پہلا مرحلہ ہوگا جو ایک زلزلہ آئے گا جس میں پہاڑ بھی ٹوٹیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور خوف کا عالم یہ ہوگا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین پوری کی پوری ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور انسان چار چوفیر یہ جو ایک حرکت ہی حرکت دیکھے گا، ایک تباہی تباہی، تو حیران ہو کے کہے گا مالا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا۔ اور اسی کے حوالے سے آگے فرمایا گیا ہے کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس روز تم اسے دیکھو گے کہ تذہل کل مرضعۃ، ہر عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ مرضع بغیر تے کے، یہ تو کہتے ہیں اس عورت کو جو دودھ پلاتی ہے بچے کو، جو دودھ پلانے والی، اور مرضعہ اس عورت کو کہتے ہیں جو باقاعدہ دودھ پلا رہی ہو۔ ایک تو ہے دودھ پلانے والی جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، یا ماں کو کہہ رہی ہے کوئی آیا ہو، اس کو مرضع کہتے ہیں۔ ایک ہے مرضعہ، جو یہاں لفظ آیا کہ جب عورت باقاعدہ بالفعل دودھ پلا رہی ہے تو اس کے لیے عربی لفظ مرضعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، جب زلزلہ آئے گا تو وہ دودھ پلانا بھول جائے گی، اس کو یہ شعور بھی نہیں رہے گا کہ ابھی تم اپنے بچے کو دودھ، وہ اس کو پھینکے گی ایک طرف، اٹھ کھڑی ہوگی، بھاگ کھڑی ہوگی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل جن دے گی، حمل گر جائے گا اس کا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تم لوگوں کو حیران پریشان اور بے خود سا یوں دیکھو گے کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں، تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ اصل بات کیا ہوگی؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اسے واقعی اس مرحلے سے گزرنا ہے اور ایک نہ ایک دن یہ مرحلہ اس کے لیے پیش آنا ہے، اس کے بعد دوسرے مراحل تو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، تو یہ احساس ہے جو اس کو سنجیدگی کی طرف مائل کرتا ہے، پھر وہ سوچنے سمجھنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی سوچنے سمجھنے پر آمادہ ہو گیا اور سنجیدگی سے سوچتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین سے دور رہ سکے۔ لیکن عربوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ان کو یہ یقین نہیں آتا تھا، بلکہ خیال بھی نہیں آتا تھا، جب ان کو یہ باتیں کہی جاتی تھی وہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے، ہنستے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، اہلکنا الدہر، زمانہ ہمیں ہلاک کر چکا ہوگا، اور ہم مٹی ہوگا، ہماری خاک بھی اٹھ چکی ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہاں کون کبھی مرا تھا، تو آخر ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ اور پھر چلیے اگر زندہ ہو بھی جائیں، اربوں خربوں مخلوق زندہ بھی کر دی جائے، تو تم کہتے ہو کہ ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ بتاؤ، ایک دن میں لاکھوں عمل کرتا ہے آدمی، اس کا خیال تک نہ جانے کہاں کہاں گھومتا ہے، ان سب باتوں کا جاننے والا کون ہے اور اس کو کہاں محفوظ رکھا جاتا ہے؟ یعنی خربوں مخلوق کے، خربوں بھی نہیں بلکہ اتنے اعمال جو ہماری گنتی میں آ بھی نہیں سکتے، اس کی ایک پکچر کہاں تیار ہے، کہاں اس کا نوشتہ ہے، کہاں نام عمل اس کا؟ یہ سب فرضی باتیں، یہ ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے کبھی اپنی تخلیق پہ غور کیا ہے؟ جس طرح قدرت نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر جس طرح پیدا تمہاری ابتدا ہوئی، پھر تو اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اس کو غور کر کے تمہیں کبھی یقین آتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ جی کے اٹھنے میں شبہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آ سکتی، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا؟ اس لیے کہ جتنے ہمارے اجزاء منویہ ہیں وہ سارے مٹی ہی سے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کو بنانے میں جتنے بھی عناصر کام کرتے ہیں ساری بنیاد سب کی مٹی ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ ہمارے جو بابا، ہمارے جو جد امجد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ظاہر کل بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو گلے اور سڑے ہوئے
مٹی کے گارے سے پیدا کیا گیا، تو وہ مٹی سے تخلیق کیے گئے۔ کہا اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، مٹی سے وہ مادہ منویہ تیار ہوا، وہ گندا پانی، ثم من علقۃ، پھر اس سے ایک علقہ بنا، جمع ہوا خون، ثم من مضغۃ، پھر اس سے ایک بوٹی بنی، مخلقۃ، جو کبھی تو شکل والی ہوتی ہے، وغیر مخلقۃ، اور کبھی اس کی شکل بھی نہیں بنتی، یعنی دونوں صورتوں میں بنتی ہے، پہلے شکل کے بغیر بنتی ہے وہ بوٹی، اس کے بعد شکل تخلیق ہوتی ہے اس کی۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، اور ان چیزوں کو تم بھی جانتے ہو، یہ چیزیں اس کے بارے میں تم جانتے ہو، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ہم نے چیزیں بنائی اور ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور پھر ایک خاص وقت تک تمہیں رحموں میں رکھا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک بچہ بنا کر، کہ دیکھو تم پانی کے ایک بوند کے ماں کے پیٹ میں گئے، وہاں تمہاری تخلیق کا عمل جاری رہا، وہیں تمہیں غذا مہیا کی جاتی رہی، وہیں تمہارا نیا نقش بنتا رہا، وہیں تمہاری خوبصورت شکل بنی۔ اس کے بعد جب تم آئے تو ایسے پیاری شکل لے کر ایک بچہ بن کر کہ باپ الگ پیار کرے، ماں الگ واری و ساری جائے، اور پھر اسی پر نہیں، پھر تم معاشرت ترقی کرتے چلے جاتے ہو، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تم ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہو پوری جوانی گزارنے کے بعد، نہ پھر تم جوانی کو پہنچ جاتے ہو، وَمِنْكُمْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، پھر تم میں سے کوئی تو جوانی ہی میں مر جاتا ہے، اور کسی کو ہم ارذل العمر تک پہنچا دیتے ہیں، ردی عمر تک، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ایک ایسی عمر میں جب وہ دوبارہ بچہ بن جاتا ہے تاکہ وہ نہ جانے علم کے بعد کوئی چیز بھی، پہلے وہ عالم فاضل بنتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی علمی ترقیات حاصل کرتا ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے بڑھاپے سے بھی آگے گزر کر، جب اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے پیشاب کہاں کرنا ہے، مجھے کھانا کس طرح کھانا ہے، مجھے سونا کہاں ہے، مجھے بیٹھنا کہاں ہے، یعنی بچوں سے بھی کیا گزرا ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور تم دیکھتے ہو کہ بالکل اسی طرح زمین کو کہ وہ سوکھ جاتی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مینہ برسایا کہ یکا یک وہ بھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ تم جو ایک روز منظر دیکھتے ہو، زمین تمہارے سامنے مخملی لباس پہن کر تیار ہو جاتی، وہ جو فصلیں اگاتی ہے اس کے رنگ روپ ہی آدمی کو مسحور کیے رکھتا ہے۔ اس کے فوائد تو خیر ایک طرف رہے، خود تمہاری اپنی ذات کہ کس طرح تم عدم سے وجود میں آئے، اور وجود میں کیسی کیسی تمہیں شکلیں ملی، کیسے کیسے تمہیں احساسات ملے، کیسی تمہیں ترقیات ملی، کیسی تمہیں صلاحیتیں عطا ہوئی۔ تم میں سے ایک ایک آدمی اگر وہ ایجاد کی دنیا میں داخل ہو گیا تو اس نے حیرت انگیز ایجادات پیدا کی، تم میں اگر کوئی دوسرے علم کے میدان میں نکل گیا تو عجیب و غریب اس نے تصورات پیدا کیے۔ یہ حیرت انگیز تمہاری قوتیں جو نظر آتی ہیں، اگر تم اپنی ابتدا کو دیکھو تو تمہیں کبھی یقین آئے گا کہ میں کبھی ایسا بھی تھا؟ اگر تم ایک نطفے سے یہاں تک پہنچ سکتے ہو جو قدرت تمہیں پہنچا سکتی ہے، وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتی؟ جس نے ایک دفعہ تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے اور وجود کی بھی خوبصورتیاں عطا فرمائی ہیں، وہ اس خوبصورت کو دوبارہ عدم کا شکار کر کے دوبارہ عدم کو خوبصورت وجود کیوں نہیں دے سکتا؟ بلکہ بعض جگہ فرمایا گیا کہ پہلے جب ہم نے تمہیں بنایا تو ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا، اب تو ہمارے سامنے نمونہ ہے، تمہاری شکلیں ہمارے سامنے، بلکہ یہ تک فرمایا کہ تم باقی تو اپنے جسم کو چھوڑو، یہ تمہاری جو پور، انگلیوں کے پور ہیں، تم ساری دنیا سے کہو یہ پور بنا کے دکھا دے۔ اس کے اوپر ہم نے جو خط کھینچے ہیں جو دستاویزی ثبوت کے کام آتے ہیں، اربوں خربوں مخلوق اس نے پیدا کیا، کسی کے خط دوسرے سے نہیں ملتے، ورنہ وہ ظاہر دستاویزی ثبوت نہیں بن سکتے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ذات ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی۔ لا ریب فیہا، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ یہ تو ہے خطاب اہل مکہ سے کہ بڑے زوردار طریقے سے ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں آخر قیامت کے آنے کا یقین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اگر تمہیں یقین پیدا ہو جائے تو باقی چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں۔
دوسرا خطاب ہے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اسلام کے لیے کوئی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ. یہ تو معلوم ہوتا ہے شاید آج کے انسان کی کہانی کہ لوگوں میں سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر اس بندگی سے فائدہ ہوا تو مطمئن، بڑے خوش. وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. اور اگر اس بندگی میں کوئی مصیبت پیش آ گئی تو الٹے پھر گئے. خسر الدنیا والآخرہ. اللہ فرماتا ہے ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی گئی. ذالک هو الخسران المبین. یہ ہے سری خسارہ اور سری تباہی اور نقصان. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اصل انسان کی کمزوری کیا ہے. اور یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جس نے نفاق کی بیماری پیدا کی کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آمن الناس آمنوا کما آمن الناس، تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ صحابہ ایمان لائے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دوسرے تمام صحابہ جس طرح یہ ایمان لائے، جس طرح کا ایمان ان کا ہے کہ ان کے یہاں ہر ترجیح چھوٹ گئی ہے، ان کے یہاں ایک ترجیح باقی ہے، وہ ہے ان کا ایمان. اللہ اور رسول اور دین کے مقابلے میں کوئی اور چیز ترجیح پانے کے قابل نہیں رہی. تم اس طرح کا ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم نے ہر چیز کو مقدم رکھا ہے اور اس کی قیمت پر تم ایمان لاتے ہو. اگر وہ محفوظ ہے تو ایمان بھی ساتھ چلے گا، اور اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو ایمان ساتھ نہیں چل سکتا. یعنی تم اس وقت تک دیانتدار ہو جب تک تمہیں رشوت دینے والا کوئی نہیں ملتا، اور جب تمہیں رشوت دینے والا مل گیا اب تمہاری دیانتداری ختم ہو گئی. تم اس وقت تک بڑے صابر ہو جب تک کوئی مصیبت نہیں آتی، جب مصیبت سے آ گئی تم سب سے بڑے بے صبر ہو. تم اس وقت تک بڑے رحم دل ہو جب تک تمہیں اقتدار نہیں ملتا، جب اقتدار مل گیا تو مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں. یعنی یہ ساری اخلاقی باتیں، ساری جو چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، جو ایمان کے تقاضے، یہ اس وقت تک ساتھ چلتے ہیں جب تک ہم کسی امتحان میں نہیں ڈالے جاتے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کمزور ایمان ہے جو اللہ کے یہاں قدر و قیمت نہیں رکھتا. ذالک هو الضلال البعید. یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے. کہا اللہ کے یہاں جو چیز قدر و قیمت کی حامل ہے اور جو جنت میں جو لے کے جائے گی وہ ہے ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جو ایمان بھی لائیں گے اور نیک عمل بھی کریں گے، جن کے اعمال میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. وہ ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. چنانچہ اس چیز کو راسخ کرنے کے لیے کہ ایک کمزور مومن جب یہ سمجھتا ہے نا کہ اگر میں کوئی نقصان اٹھاتا ہوں تو میں اسلام کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ اس لیے اٹھاتا ہے، اصلاً وہ اس لیے کمزور ثابت ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی قوتوں پر یقین نہیں ہے. ایک آدمی اگر اس بات پر یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اسے پکاروں گا تو میری بات کا جواب دے گا، میری مدد کرے گا. وہ اپنے بندوں کو کبھی بغیر مدد کیے نہیں چھوڑتا، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بے آسرا کبھی نہیں چھوڑتا. اور اس کی قوتیں اتنی بے پناہ ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کو کبھی کوئی چیز ڈرانے والی اور اس کو جھکانے والی نہیں ہوتی. لیکن جب آدمی کے اندر سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے. صحابہ کی سب سے بڑی قوت کی بات، مثلا حضور ایک درخت کے نیچے ہیں کہ اچانک بدبی سر پر پہنچ جاتا ہے، حضور کی تلوار اتار کر درخت سے بے نیام کر کے آپ سے پوچھتا بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا. تو حضور کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا اعتماد اس اللہ پر ہے جو تلواروں سے زیادہ قوت کا مالک ہے. تلواریں اس کے سامنے کند ہو جاتی ہیں لیکن اس کی قوت کبھی کند نہیں ہوتی. تو بڑے اطمینان سے حضور نے فرمایا اللہ. تو وہی شخص جو خونی بالکل خون اس کی آنکھوں میں اترا ہوا تھا، اسی کا حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ کپ کپی تاری ہوئی اور وہ ڈرتا ہوا بیٹھ کے نیام میں ڈال دی اس نے تلوار، بیٹھ کے حضور سے معافی مانگنے لگا. یہ وہ قوت ہے جو قرآن توحید کے حوالے سے بار بار ہمیں دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ قوت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے ہو تو پھر سمجھ لو کہ تم ایک بیکار آدمی ہو. اسلام تو ظاہر ہے ایسے ہی مردان مضبوط کو دیکھنا چاہتا ہے، کمزور آدمیوں کو نہیں.
ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ وہ آیات ہیں جن کا مسلمانوں سے براہ راست خطاب ہے، اور جو معلوم ہوتا ہے مدینے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہاں لب و لہجہ بدل گیا ہے۔ فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور اس والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اور اس مسجد حرام کی زیارت سے مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ اس میں خطاب تو مسلمانوں سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس میں دوسرے لوگ بھی خطاب میں شریک ہیں۔ یعنی یوں کہنا چاہیے کہ ان کو بھی یہ بات سجھائی جا رہی ہے، مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں مدینے میں آ کر اس بات کا شدید غم ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کا طواف نہیں کر سکتے، عمرے سے محروم ہوگا، حج سے محروم ہوگا، اور ان ظالموں نے تمہاری یہ پابندی لگا دی ہے، تم وہاں داخل تک نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اللہ کا گھر کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں، اس کو ہمارے حکم سے حضرت ابراہیم نے تمہارے جد امجد نے بنایا، اور اسے سب کے لیے بنایا، بلکہ دشمن بھی وہاں آ جائے تو اس کے گریبان تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ کعبۃ اللہ کے سامنے ہے۔ کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہی بات فرمائی کہ یہ تو سب کے لیے بنایا تھا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو بھی اس مسجد حرام سے روکے گا راستی سے ہٹ کر ظلم کے ذریعے، ہم اس کو عذاب علیم دیں گے، عذاب علیم چکھائیں گے۔ لیکن انہیں دیکھو اس کے باوجود، اور پھر اس حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی اور بیت اللہ کی تاریخ بیان کی کہ دیکھو کس طرح ہم نے ابراہیم کو تجویز کیا کہ اللہ کا گھر بناؤ، انہوں نے کس طرح بنایا، ہم نے کس طرح ان کو احکام دیے، اور جب وہ بنا چکے تو پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گھر بنا کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، آئے گا کون اس گھر کا طواف کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اعلان کر دو کھڑے ہو کر کہ اس گھر کے طواف کے لیے آؤ۔ انہوں نے کہا میری آواز تو یہیں گم ہو کے رہ جائے گی۔ آپ نے کہا تم اعلان تو کرو، چنانچہ یہی اعلان ہی کا حکم ہے کہ ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ اعلان کر دو لوگوں میں بالحج، حج کے لیے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین، کہ وہ حج کے لیے آئیں، اذن عام ہے سب کو یہاں آنے کا، پیدل آئیں، کمزور اونٹنیوں پر آئیں، دبلی اونٹنیوں پر، اور ہر دور دراز راستے سے آئیں۔ یہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ تم سمجھتے ہو یہاں کون آئے گا، تم دیکھو لوگ پیدل بھی آئیں گے، اتنی دور سے آئیں گے کہ اونٹنیاں اور اونٹ چل چل کر کمزور پڑ جائیں گے، اور ان راستوں سے دروں سے گزر کر آئیں گے جو گھس جائیں گے چل چل کر لوگوں کی وجہ سے۔ اور کہا اس لیے وہ آئے لیشہدوا منافع لہم ولیذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ یہاں آ کر ان منافع کو دیکھیں اور فوائد کو دیکھیں، اور یہاں اللہ کا نام لیں چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر جن کو اللہ نے ان بطور رزق انہیں عطا فرمایا۔ تو یہاں دو حکم دیے، ایک تو یہاں آ کر وہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، دوسرا یہ کہ یہاں آ کر وہ جانوروں کی قربانیاں دیں۔ چنانچہ اس کے بعد اس کے مسائل بیان ہوئے خاص اور قربانی کے، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، پھر حکم دیا کہ جب تم قربانیاں دے چکو، قربانی دینی کیسے اس کا ذکر بھی آیا، اور جب دے چکو اس کے بعد پھر ظاہر احرام کھولو، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن درمیان میں اور بحثیں بھی آئی ہیں، لیکن آخر میں جا کر جو کچھ فرمایا گیا ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کروں، لیکن اس کو پڑھ ضرور دیتا ہوں کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، لوگوں جہاد کا حق ادا کرو، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہیں اس کام کے لیے اللہ نے چن لیا ہے، اس امت کو چنا گیا ہے اس کام کے لیے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تمہاری کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو تھام لو، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی نام نہیں، لیکون الرسول شہیدن علیکم، تمہیں اللہ نے جس منصب کے لیے کھڑا کیا ہے اس میں رسول تم پر گواہی دے گا،
کہ اس نے اس حق کو ادا کیا. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ بنو گے اپنے عمل سے اور اپنے قوت نفاذ سے، دین کو نافذ کر کے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کس قدر اچھا مولا ہے اور کس قدر اچھا مددگار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.